نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا فقہ النکاح کا یہ کورس؟ انٹرسٹنگ لگتا ہے؟ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہترین ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے بھی دیتے رہا کریں، اور کوئی سوال بھی ہو کہ کوئی اور ٹاپک سٹارٹ کرنا چاہیے اسی ٹاپک سے ریلیونٹ، تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم جو ہے وہ نکاح کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو چیز پیغام جو پہنچایا گیا، ان کے عمل سے ہمیں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان کو سیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کا حکم ہے یہ کہ نکاح جو ہے وہ کرو، کیونکہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں۔ ہم نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا، اس کے علاوہ سورہ نور میں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور سورہ رعد میں، سورہ روم میں، سورہ نحل میں، اس میں فیملی کا ہی ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے نکاح کریں، اپنے جو بچے ہیں ان کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، بچے پیدا کریں، ان کی پرورش کریں، بہترین تربیت کریں، ٹھیک ہے، بیویوں کا تذکرہ آتا ہے، یعنی فیملی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کا جو ہے وہ کیا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، جس طرح سے لباس جسم کو چھپاتا ہے، جسم کے عیب چھپاتا ہے، یا جسم کو چھپاتا ہے، یا جو نیوڈیٹی ہے اس کو کور کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ازواج ہے، یعنی میاں ہے یا بیوی ہے، وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں۔ ہم نے اس ٹاپک کا جو ہے وہ امپورٹنس دیکھ لی، فضیلت دیکھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم نے دیکھا، جتنی بھی روایات میں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کیں، پھر انبیاء کی شادیاں ہوئیں، ایک سے زیادہ ہوئیں، بچے، ان سب کے معاملات ہم نے دیکھے، ٹھیک ہے، اور پھر لونڈیوں کا بھی ایک معاملہ، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے۔ تو جو بیوی ہے اس کو بہترین دولت یا بہترین متاع کہا گیا ہے، اور حدیث سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اسلام رہبانیت کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ رہبانیت کا تصور جو ہے وہ کرسچینٹی میں ہی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادت والا کام کر رہے ہیں، کبھی اس کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن شادی نہ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو بے حد مشکل کر دیا ہے، کیونکہ جو انسان جب تک فطرت پر چلتا رہتا ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، لیکن خود سے اگر کوئی یہ والی آپشن آپٹ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی چوائس نہیں ہے کہ آپ اکیلے رہیں، ٹھیک ہے، آپ شادی نہ کریں، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، لیکن کوئی قدرت کا حساب ایسا ہے کہ ابھی آپ کی ہو نہیں رہی، لیٹ ہو رہی ہے، یا کوئی بہتر آپ کا جو بر نہیں ابھی مل رہا آپ کو، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو آپشن کوئی آپٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے مشکل کا ہی ایک جو ہے وہ چوز کر رہا ہے اپنے لیے۔ ہم نے نکاح کے جو احکام و مسائل ہیں اس میں ہم نے اصول دیکھے، پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ نکاح کے کون کون سے اصول ہونے چاہیے، میرے خیال میں 3rd لیکچر ہے یہ۔ تو نکاح کے جو اصول تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ غیر شادی شدہ کا انتخاب ہمیں ملتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ایسی آپشن آتی ہے کہ کنواری لڑکی مل جاتی ہے کسی بھی مرد کے لیے، تو وہ اس کو آپٹ کرے، اگر نہیں ملتی ہے تو باقی آپشنز کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ بھی سنت سے ثابت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ سوائے اماں عائشہ کے باقی جتنی بھی ہماری اماں امہات المومنین تھی، یا ہماری جو مائیں ہیں، وہ سب کی سب یا تو طیبہ تھیں یعنی مطلقہ تھیں، یا پھر وہ بیوہ تھیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اصول جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ دیندار ہونے چاہیے،
جو بھی خاتون آپ چوز کریں اپنے لیے شادی کے لیے نکاح کے لیے، اس کو دیندار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی عورت اگر کسی مرد کے لیے اپنا جو آپشن ہے وہ دیکھتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھے کہ وہ دیندار ہو۔ اور کسی فیمیل کے لیے ایک یہ اصول بھی ہم نے پڑھا کہ وہ محبت کرنے والی ہو، جس کو ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھا، اور پھر زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ اس کو کافی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھ لیا تھا، جس میں ہم نے حدیث کو بھی اسٹڈی کیا کہ کثرت سے بچے جننے والی جو خاتون ہوگی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پسند کیا گیا ہے۔ اور اس کی ریزن جو ہے وہ بھی بتائی تھی اسی حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی کثرت پر فخر کریں گے، یعنی یہ چیز ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ میری امت میں جو ہے وہ کثرت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا شرائط پر ہم گئے، اور شرائط میں سب سے امپورٹنٹ جو شرط ہے اور پہلی جو شرط ہے وہ ہے ولی کی موجودگی۔ ولی کی موجودگی جو ہے وہ لڑکی کے لیے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے ولی جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہاں ولی کی بھی کچھ، ولی کی جو اہمیت ہے اس کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایسا کوئی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس میں ولی کی اجازت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائمز کہ ولی فزیکلی موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کی موجودگی، اس کی اجازت لازماً کنفرم ہوگی، وہ فون پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ولی اس شہر میں نہیں ہے، اس ملک میں نہیں، لیکن وہ راضی ہے، تو کیا اس کنڈیشن میں نکاح ہو جاتا ہے؟ تو جی بالکل ہو جاتا ہے۔ ولی کی اجازت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہاں ہم نے ایک ترتیب دیکھی تھی کہ باپ ہے، باپ ولی ہو سکتا ہے، باپ، دادا، بیٹا، ٹھیک ہے، بھائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ سب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چچا اور تایا، ان کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بھی موجود نہیں ہے کسی بھی فیملی میں، یا حیات نہیں ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ ارینجمنٹ ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں، تو اس کے بعد ہم دوسری رشتہ داروں والی آپشنس پر جا سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی آپ کے ماموں ہو گئے، صحیح، لیکن یہ جتنے بھی قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی آپشن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی ولی ہے ہی نہیں تو پھر اس کا جو حاکم ہوگا وہ اس کا ولی ہوگا۔ ولی کی بھی کچھ شرائط ہیں جو کہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ باشعور انسان ہونا چاہیے، وہ آزاد ہو، اسی دین پر ہو، اسی دین مطلب اس کا بھی مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، اور ولی کا مرد ہونا یہ بھی ایک ضروری ہے آپشن، ٹھیک ہے؟ کسی کو ایسے نہیں کہ اپنی ماں کو کوئی کہے کہ یہی میری ولی ہے، ٹھیک ہے؟ مرد ہونا ضروری ہے، تو مرد والی آپشنس ہم نے پہلے ہی اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد جو عقد نکاح ہے اس کا بھی معتبر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ شرائط پر یہ پورا اترتا ہے؟ وہی جو ہے جو عقد نکاح ہے اسی کو مانا جائے گا۔ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اب جب نکاح ہوتا ہے تو دو طرف کے فریقین ہوتے ہیں، یعنی دو فیملیز ہوتی ہیں جو آپس میں جوڑ رہی ہوتی ہیں، ایک لڑکی کی فیملی ہوتی ہے اور ایک لڑکے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ انشور کرنی چاہیے کہ وہ دونوں طرف سے خالص ہوں لوگ۔ خالص کا مطلب ہر ایک چیز جو ہے جو انہوں نے آپس میں بیان کی ہے وہ سچائی پر مبنی ہو، وہ خلوص پر مبنی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تو کوئی ایسی چیز ہو جس میں کوئی غلط بیانی دے کر دی، یعنی کوئی لڑکی ہے اور اس کو جو ہے وہ شادی شدہ تھی لیکن اس بات کو چھپایا گیا، اس سے بھی نکاح میں جو ہے وہ خلل پیدا ہوگا اور یہ رشتہ خالص نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد بھی اپنی کوئی چیز نہ چھپائے، پہلے سے اس کے بچے ہیں، پہلے سے وہ شادی شدہ ہے، ہر ایک چیز کو صاف طور پر، واضح طور پر رکھے۔ اور جس طرح سے کچھ ایسے فیملی میں رشتے ہو جاتے ہیں جس میں مرد یہ کہتا ہے کہ میری بہت سی جائیداد ہے، میری جو ہے وہ زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، کچھ بھی وہ اس طرح سے غلط بیانی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سیم اس طریقے سے لڑکی بھی کوئی اپنی عمر چھپائے یا کوئی بھی ایسی چیز، تو یہ چیز جو ہے اس رشتے میں جو ہے وہ خلل پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مرد کی طرف سے ایجاب و قبول کا ہونا، سیم اسی طریقے سے عورت کی طرف سے بھی ایجاب و قبول کا ہونا، ٹھیک ہے؟ ولی کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج جو ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے اس کو ہم دیکھیں گے گواہوں کی موجودگی، یہ بھی لازمی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور چھٹے نمبر پہ آتا ہے کہ عقد جو ہے
یعنی جو نکاح ہے یہ اعلانیہ ہونا چاہیے. اعلانیہ مطلب یہ جو نکاح ہے اس کو چھپ چھپا کے نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور نکاح کر لیا. ہاں آپ کم لوگ بلائیں لیکن اس نکاح کو اعلانیہ رکھیں، مطلب ڈیلیبریٹلی چیزوں کو نہیں چھپائیں. تو یہ معاملات ہمارے دین میں پسند نہیں کیے گئے. ہم نے نکاح کے بارے میں دیکھا کہ جو شرائط ہے اس میں، دوسری جو شرط ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ حق مہر کی جو شرط آتی ہے اس کو نہلا بھی کہا جاتا ہے، صداق کہا جاتا ہے، اجور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حق مہر ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ شریعت نے ایک تو اس کا حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ اس رشتے میں آئیں گے تو حق مہر آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے، ایک لازمی شرط ہے. اب یہاں پہ ہم نے حق مہر کی دو چیزیں جو ہے وہ دیکھی تھی، مؤجل اور غیر مؤجل. اب یہ جو یہ تقسیم ہے نا یہ اب کی تقسیم ہے، یعنی آج کی تقسیم ہے، لیکن اہل العلم کا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مؤجل اور غیر مؤجل کی جو ایک بائیفرکیشن کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ کچھ تو حق مہر فوری طور پر مرد اس سچویشن میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ فوری طور پر ادا کر دے. لیکن کچھ ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں، یعنی اس کو پوسٹ پون کر دے کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، یہ چیز میں بعد میں بھی ادا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے معاملے میں خلوص نیت ہونا یہ بہت ضروری ہے. اب ہم نے حق مہر کی ایک مقدار کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ شریعت میں حق مہر کی کوئی مخصوص مقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے احادیث کو بھی دیکھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کثیر ہو یا قلیل ہو بس حق مہر لازمی ہو، اور ایسا حق مہر ہو کہ وہ لڑکی اس پہ راضی ہو جائے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو لڑکی کی رضامندی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اور حق مہر ہر کوئی اپنے اسٹیٹس کے مطابق دے، اس پر ہم نے بات کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کو بہت زیادہ فورس بھی نہیں کیا جائے کہ بہت زیادہ حق مہر دو. ٹھیک ہے، یعنی وہ آسانی سے اپنے اسٹیٹس کے مطابق وہ جتنا دے سکتا ہے وہ دے. اور اس کے لیے ہم نے ابوداؤد کی حدیث 2111 جو ہے یہ دیکھی تھی کہ کم سے کم حق مہر بھی دیا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لوہے کے چھلے کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، کہ لوہے کا ایک چھلا ہی لے آؤ. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور حدیث دیکھی کہ جس میں کسی نے اگر بہت زیادہ حق مہر کی ڈیمانڈ کی ہے اپنے شوہر سے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو شوہر ہے وہ اپنے اندر جو ہے اس چیز کے لیے نفرت بھی اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے. ایک جو چیز مس ہو گئی تھی ڈسکس کرنے والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ازواج کو حق مہر دیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات کا حق مہر، وہ تھا 12.5 اوقیہ چاندی. اور بیٹیوں کا حق مہر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ رکھا گیا تھا. یہ چیز ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے. اب اگر اس میں کسی کو انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو آج کی اماؤنٹ کا اعتبار کر سکتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اب یہاں 12.5 اوقیہ چاندی، اگر ہم چاندی کا لیں گے سکہ، ٹھیک ہے، تو یہ درہم کا سکہ ہوگا. اور اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو کیا ہوگا، یہ دینار کا سکہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. تو جس کو بھی دلچسپی ہے وہ اس کو آج کی ویلیو سے، وہ کیلکولیشن سے وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے کہ 12.5 اوقیہ اس وقت جو چاندی تھی، ٹھیک ہے، اس کو ہم اگر درہم میں کنورٹ کریں یا پھر دینار میں کنورٹ کریں تو وہ کتنا ہوگا. ابھی میں یہاں دیکھ رہی تھی کچھ جگہوں پہ گوگل کریں تو آپ کو یہ والا کیلکولیٹر بھی مل جاتا ہے. مطلب کہیں پہ یہ ویلیو بتائی ہوئی تھی کہ آج کے اعتبار سے یہ 19 تولے سونا بنے گا. ٹھیک ہے، کہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ 52.5 تولے چاندی بنے گی. مطلب یہ جو بھی دلچسپی رکھتا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں یا اس پر ہم عمل کرنا چاہیں تو کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ حق مہر کی کوئی مقدار معین کی نہیں گئی تو اس لیے ہم اس کو جو ہے فالو کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ حق مہر فاطمی جو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی لوگ آج بھی اس کو لے کے چلتے ہیں کہ 400، اگر ہم ایک مثال کے طور پر جو زیرہ حضرت علی نے سیل کی تھی، ٹھیک ہے، تو روایات بتاتے ہیں کہ 400 درہم کی اماؤنٹ تھی جو ان کو وصول ہوئی تھی
اللہ تعالیٰ کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے. جو بھی روایت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شاید یہ والی زرہ جو ہے وہ سیل کی تھی، تو جو 400 درہم اماؤنٹ ہے. اب لوگ اس کی بھی آج کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم اتنا ہی حق مہر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ حق مہر جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کوئی کسی کو ڈھیروں خزانہ بھی دیا ہوا ہے حق مہر میں، تو وہ طلاق کے وقت وہ واپس نہ لو. اگر طلاق دینے کی نوبت آ گئی، اب حق مہر واپس نہ لو. ہاں البتہ کوئی خاتون اگر خلا لیتی ہے، ٹھیک ہے، خلا کے کیس میں ہمیں حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ اس صورت میں لڑکی کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہی امپورٹنٹ ہے کہ حق مہر کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز درست نہیں ہے. اب یہ جو تیسری شرط آتی ہے وہ ہے شاہدین کی موجودگی. عربی میں گواہ جو ہے اس کو شاہد کہا جاتا ہے، تبھی یہاں پہ شاہدین لکھا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم جو عربک جاننے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شاہد کی جو مثنیٰ ہوگا وہ شاہدان ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو دو گواہ جہاں پہ تذکرہ ہوگا شاہدین کا گواہوں کا، یعنی دو گواہ، یہ تذکرہ کیا جائے گا شاہدینی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، سوری 282، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ کوئی بھی ایمان والو جب تم کوئی معاملہ کرنے لگو، یعنی چھوٹا معاملہ کرو یا بڑا معاملہ، تو اسے لکھ بھی لیا کرو اور گواہ بھی بنا لو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دو گواہ جو ہے دونوں رجال ہونے چاہیے. رجال مطلب دو مرد ہونے چاہیے. اگر ایک مرد میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دو عورتیں ہوں، یعنی ایک مرد ہو اور ساتھ میں دو عورتیں ہوں. اور ایک بینگ لیڈی آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ اس میں قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ دو عورتیں ایک گواہ یعنی ایک مرد جو ہے اس کی کیپیسٹی کو یہ چیز پورا کر دیتی ہے. لیکن ایک معاملہ ہے جہاں پہ صرف ایک عورت کی ایک اکیلی گواہی جو ہے اسی کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ بھی آپ کو لازماً معلوم ہونا چاہیے وہ کون سا معاملہ ہے. کسی کے مائنڈ میں آتا ہے کہیں پڑھا ہو کہ ایک گواہی اکیلی جو ہے وہ کون سی عورت دے سکتی ہے اور کس میٹر میں دے سکتی ہے؟ عدت میں؟ جی، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو گواہی ہے نا اس کی رداد کے مسئلے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رداد کے مسئلے میں. لیان جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. رداد کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت اگر یہ گواہی دے دے کہ میں نے فلاں لڑکی کو یا فلاں لڑکے کو میں نے ہی دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک جو گواہی ہے اس کی اپنی ہی، اسی کو ہی قابل قبول سمجھا جائے گا. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی چوری کے معاملے میں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سخت معاملہ ہے، کوئی چوری کرنا کسی کا پروو ہو جاتا ہے اگر عدالت کی طرف سے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ چار گواہ لانے ضروری ہوں گے. چار گواہ یعنی وہ گواہوں کی جو ایک فارمیلٹی ہے وہ پوری کرتے ہوں، انہوں نے واقعتاً دیکھا ہو کہ اس شخص نے چوری کی ہے، تو چار گواہ آئیں گے تو ہی ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی طریقے سے زنا کی اور بدکاری کی جو حد نافذ کی جا رہی ہے، ایسے ہی نہیں ہوگا کہ کسی اکیلے انسان نے دیکھا کہ یہ بدکاری میں ملوث تھے، ٹھیک ہے، تو ان پہ وہ والی حد نافذ کر دی جائے گی. بلکہ شریعت نے جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ چار گواہ لانے ہوں گے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک حدیث ہے جو آج کے لیکچر میں نے شیئر تو نہیں کی، لیکن کیونکہ اب میں بتا رہی ہوں تو مجھے لازماً آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیئر انشاءاللہ. اب یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ واقعی یہ جو ہے یہ بدکار ہے، بدکاری میں ایک خاتون مشہور تھی. اب اس کو سزا نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے، سزا دی ہی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کسی بھی میٹر میں کبھی چار گواہ ملتے ہی نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ چیز جو ہے یہ بیان فرمائی تھی کہ اگر میں نے اپنی مرضی سے سزا دینی ہوتی، اپنی مرضی سے اگر میں نے سزا دینی ہوتی تو کیا ہوتا، میں اس عورت کو یعنی نام لے کے اس کا فرمایا کہ اگر سزا دینی ہوتی چار گواہوں کے بغیر ہی تو میں اس کو سزا دیتا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ گواہ نہیں ملتے تو کیا ہے حد نافذ نہیں کی جا سکتی. تو یہ ہمارا جو دین ہے اس کو آپ
یہ بہت زیادہ یہ خیر والا جو ہے اس میں معاملہ آپ سمجھے کہ کوئی ایسے ہی نہیں کسی پہ جو ہے وہ بات کر سکتا، بہتان نہیں لگا سکتا، بلکہ بہتان بھی لگائے گا تو بھی اس کی پکڑ ہوگی، مطلب ایسی جھوٹی ہی کوئی کسی پہ تہمت لگا دے، اللہ کی بارگاہ میں بھی پکڑ ہے اس کی، اور بے حد جو ہے اس کا ایک اس کو ملعون کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا کوئی انسان کسی پہ ایسے ہی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ گواہوں کا بہرحال معاملہ ہو گیا، دو گواہ جو ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ سے اس چیز کا استدلال لیا جاتا ہے کہ دو گواہ جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ رہیں گے، کس میں؟ نکاح میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح فارم جو ہے نا اس میں بھی دو گواہ جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دو گواہ مرد کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ جائے اور وہ گواہ بن جائے، بلکہ اس کی پوری ڈیٹیل مینشن کرنی ہوتی ہے، اس کی تمام چیزیں مینشن کی جاتی ہیں، سائن لیے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ چوتھی جو ہم نے چیز دیکھی ہے ایجاب و قبول کی، اب یہاں پہ obviously ایک پورا مجمع بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر شادی میں کچھ نہ کچھ لوگ تو بلا ہی جاتے ہیں نا، سب لوگ بلا لیے گئے، کھانا تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج کل کی شادی کو دیکھے تو بہت ہی ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، مرد بھی آج کل سیلون جا کے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شاپنگ ہوتی ہے باقاعدہ، بہت لمبے چوڑے، اور پھر بڑی جہیز والے معاملات، اور پھر فیمیل جو ہے وہ صبح سے جاتی ہے اپنے سیلون، اور پھر تیاری ہوتی ہے، پھر بہت اچھا سا اس کو جو ہے وہ میک اوور اس کا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اس کے بعد بھی یہ جو فارمیلٹی ہے اس کے بغیر یہ والا عقد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نکاح والا جو معاملہ ہے پوچھے بغیر کہ اس کو جو ہے وہ قبول ہے والی جو ایک چیز ہے وہ شریعت میں کیونکہ ایک حکم دے دیا گیا کہ مرضی جاننا، ٹھیک ہے، اور اب تو سائن بھی ہوتے ہیں، پہلے صرف زبان سے اقرار ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ یہ فارمیلٹی فارم کی صورت میں بھی فلفل کی جاتی ہے، اور اب باقاعدہ اس کو رجسٹر بھی کروایا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ لازم جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے۔ اب جو مرد ہے اس سے تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے نکاح خواہ، لیکن لڑکی سے پوچھا جاتا ہے لڑکی کے وکیل کی طرف سے، یعنی وہ جو وکیل مقرر کیا جاتا ہے وہ باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، وہ لڑکی کے پاس آئے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ اتنے حق مہر کے عوض اس انسان سے، اس کی ولدیت یہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو نکاح ہو رہا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جو ہے وہ آگے سے اپنی زبان میں اس کو جواب دے گا کہ مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، اردو میں کہے گا یا کسی بھی لینگویج میں کہہ سکتا ہے، عربی میں جیسے قبلتو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے قبول ہے، تو یہ دونوں کی طرف سے یہ فارمیلٹی لازمی پوری کی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ایجاب و قبول، کہ ہم اس بندھن کے لیے اب تیار ہیں۔ اب جو لڑکی جو راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اس یہاں پہ جو وہ اقرار نہیں کرتی، اسی کی بیسس پر اس کا نکاح جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پہ بھی کوئی لڑکی اگر کہہ دیتی ہے کہ میں رضامند نہیں ہوں اس نکاح کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی نہیں ہے، یہ شرط پوری نہیں ہو رہی ایجاب و قبول والی، تو یہ نکاح جو ہے یہ کینسل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو رضامندی ہے، یہ تینوں قسم کی جو کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں کہ کنواری ہے یعنی باکرہ ہے لڑکی، طیبہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیوہ ہے، یا پھر مطلقہ ہے، تو تینوں سے ہی لازماً پوچھا جائے گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین جو شرط ہے وہ اب لازماً پوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی نکاح تو ہو گیا، لیکن اس نکاح کو رجسٹر کروانا بھی لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ہم ہر ایک کی جو فیملی ٹری ہے وہ نادرا کے آفس میں جس طرح سے رجسٹر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سب کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے، سیم اسی طریقے سے نکاح یہ بہت اہم میٹر ہے، اس کو بھی رجسٹر کروانا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کی جتنا بھی آپ ایک نئے بندھن میں آ گئے، کس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی، یہ سارے کے سارے جو فارمیلٹیز ہیں یہ لازمی جو ہے وہ فلفل کروانی پڑتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس میں خطبہ، یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ نکاح پڑھانے والا جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ خطبہ پڑھے، خطبہ جو ہے اس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خطبۃ الحاجہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں ملتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1892، ٹھیک ہے، یہ خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، اور یہ جمعے کے دن بھی یہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، ہم اپنے لیکچرز میں بھی پڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں
تھوڑی بہت جو ہے اس میں ایڈیشن بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جامع چیزیں اور اس کی جو آخری چیزیں جو ہیں بھلائی والی وہ عطا ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے نماز کا خطبہ بھی سکھایا، جس کو ابھی آج کا ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خطبۃ الحاجہ یہ بھی سکھایا، ٹھیک ہے۔ اس کو اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس کے الفاظ ہیں الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے بخشش مانگتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس سے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ رہنے دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد جو نکاح خواہ ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سورہ نساء کی جو ابتدائی آیت ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی 3 آیات جو ہے یہ لازم سمجھی جاتی ہیں اس خطبہ میں، جس میں سے سورہ نساء کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ دوسری جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ آل عمران سے لی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ کتنی پیاری یہ جو آیت ہے، اس کا یہاں پہ جو ہے اضافہ فرمایا گیا ہے کہ رشتے ناطے جب انسان جوڑنے لگتا ہے تو اس وقت کانشیس ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر نگہبان ہے، تو پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے اس نکاح میں کہ اس کو پورے طریقے سے نبھایا جائے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس کے بعد 72 آیت ہے، اس کو جو ہے وہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ
فقد فاز فوزا عظیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی دو ٹوک اور سچی بات کہو، وہ اللہ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حدیث میں جو ہے اس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور پھر خطبہ میں یہ چیز جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے، لازماً ایک حدیث سنائی جاتی ہے ابن ماجہ کی 1846، یا اس کے علاوہ کوئی اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بیان کی جاتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں 1846 اس کا سٹیٹس ہے جو میں نے یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ اب یہ حدیث بھی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتی ہے، اس پہ بھی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ حق مہر کو اتنی امپورٹنس دی گئی ہے کہ مالی طور پر استطاعت کا یہاں پہ بھی تذکرہ ہو گیا کہ کوئی اپنی فیملی کو جو ہے اس کو سکون والی جگہ پرووائڈ کرے، اس کو کھلا پلا سکے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اچھا پہنا سکے۔ اچھا پہنانے سے مراد اس کا سطر کور کرنے کی بھی استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا انسان جو ہے اس کے لیے یہ چیز لازم و ملزوم ہو جاتی ہے کہ وہ نکاح ضرور کرے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری کنڈیشن بھی بتا دی، اب کسی کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا اسباب نہیں ہو رہے، اس کے کوئی بھی وجہ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک آپشن بتا دی، اس کے لیے سولوشن بتا دیا گیا کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ خواہش کو کیا کر دیتا ہے، کچل دیتا ہے، آپ کو پھر صبر آ جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ نکاح فارم جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ نکاح فارم، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے گوگل سے دیکھ سکتا ہے۔ جو میں نے گوگل پہ سرچ کیا تو مجھے تو کافی جس طرح سے فیڈڈ کوئی امیجز ہوتے ہیں وہ ملے، کسی کو ٹھیک ملتا ہے تو دیکھ لے، ادروائز ہر ایک نے اپنا نکاح فارم بھی دیکھا ہوگا جس میں دولہے کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے فادر کا نام لکھا جاتا ہے، اس کی عمر کا ایک کالم ہے جو صحیح لکھنے چاہیے، ایڈریس لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم جو ہے شرعی یہ معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی غلط بیانی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دنیا بنا لیتے ہیں اور وہ دنیا کتنی بن جاتی ہے، یہ چیزیں ایک تو پہلی بات ہے چھپتی نہیں ہے، کوئی چھپاتا بھی ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی بات کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے کہ میں غلط بیانی کر کے اپنا ایک نیا رشتہ استوار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے دلہن کا نام آتا ہے، اس کے والد کا نام، اس کا ایڈریس آتا ہے، اس کی ایج بھی لکھی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کا سٹیٹس بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ کنواری ہے، مطلقہ ہے یا پھر بیوہ ہے۔ پھر دلہن کا جو وکیل ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، وکیل ہم وہی لے رہے ہیں جو ولی ہوتا ہے دلہن کی طرف سے، یعنی اس کا باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے، تایا، کوئی تایا چچا دونوں ہو سکتے ہیں، دادا بھی ہو سکتے ہیں ون، ٹھیک ہے، ان کا نام لکھا جائے گا، اور ان کے فادر کا نام، ان کا پورا ایڈریس لکھا جائے گا، اور پھر جو ہے یہ دلہن کی طرف سے دو گواہ بھی ہوں گے۔ اور یہ دونوں جو گواہ ہیں ان کے نام، ان کے فادر کا نام، ان کا ایڈریس، ٹھیک ہے، یہ لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد شادی کے جو گواہان ہیں دوسرے، وہ دو گواہان ہوں گے، وہ دلہے کی طرف سے ہوں گے۔ اب یہ جو دوسرے جو دو گواہان ہیں یعنی دلہے کی طرف سے، ان کے بھی سیم اسی طریقے سے کالمز بنے ہوئے ہیں جس میں باپ کا نام ان کے آئے گا، ایڈریس آئے گا، ان کے سائن بھی لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو چیز جو ہے وہ کنفیوز آپ لوگوں نے نہیں کرنا، یہ جو لڑکے کے گواہ ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں،
وہ دوست بھی اکثر ہو سکتے ہیں، باپ بھائی وغیرہ ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ولی والی ایک فارمیلٹی ہے، وہ وکیل جس کو ہم نے ابھی دیکھا، وہ صرف لڑکی کے لیے لازم و ملزوم ہے، وہ لڑکے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو نکاح پڑھانے کی تاریخ ہے، یہ بھی یہ بھی بالکل ایکوریٹ لکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی فارم کا حصہ ہے، اور یہ بھی رجسٹرڈ، کیونکہ رجسٹرڈ ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی وہی ڈیٹ لکھنی ہے جس پہ نکاح یہ ہوا ہے۔ پھر یہ جو حق مہر ہے، یہ بھی دونوں مینشن کیے جاتے ہیں کہ اگر تو فی الفور کوئی دے رہا ہے، یعنی معجل والا حق مہر ہے، وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اگر دے رہا ہے تو وہ کیا دے رہا ہے، اور غیر معجل یعنی وہ جو بعد میں دیا جائے گا، اور اس فارم پہ لکھا ہوتا ہے ان دت طلبی، یعنی مطالبے کے وقت اس حق مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بیوی مطالبہ ہی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، بیوی کو حق مہر چاہیے ہوتا ہے، اگر تو غیر معجل میں بھی لکھا ہوا ہے تب بھی اس کو ادا لازمی کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بیوی خود سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر یہ حق مہر اب ادا نہیں کر سکتا، یا تو اس کے مالی حالات بہتر نہیں ہے یا کچھ بھی، تو وہ چاہے تو اپنی مرضی سے معاف بھی کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک شرائط والا بھی ایک جو ہے وہ کالم ہوتا ہے موجود فارم پر، یعنی اگر کوئی شرائط ہے تو وہ یہاں پہ مینشن کر دیں، اور اگر کوئی بھی شرائط نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں لکھنا، تو اس کالم کو پھر کراس کر دیا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کراس کر دیا جاتا ہے، جو بالکل ہی جس طرح میں کہتی ہوں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لڑکی کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی جا رہی، وہاں پہ تو ان کو کراس ہی کر دیا جاتا ہے، اور کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ بے شمار شرائط لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ کون کون سی شرائط جو ہے آپ کے اس میں آبزرویشن میں آئی ہیں، کہ یہ جو شرط والا کالم ہے اس پہ کیا کیا لکھواتے ہیں لوگ۔ پھر اس فارم پہ جو ہے وہ سائن لیے جاتے ہیں، وکیلوں کے، گواہوں کے، لڑکے کے، لڑکی کے، ٹھیک ہے، پھر یہ ساری جو ہے یہ قانونی اس کو فارمیلٹی کہا جاتا ہے۔ 4 یہ فارمز ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے نکاح کو رجسٹریشن کے وقت جو ہے وہ کام آئیں گے۔ ایک تو نکاح پڑھانے والے کو ہی ایک فارم دے دیا جاتا ہے، دوسرا جو فارم ہے وہ یونین کونسل میں جمع کروایا جاتا ہے تاکہ ریکارڈ جو ہے وہ رہے، ٹھیک ہے، وہ رجسٹر ہو جائے، اور تیسرا جو ہے وہ دلہن کے حوالے کیا جاتا ہے، چوتھا جو فارم ہے وہ دولہے کے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی کہ چاروں کے چاروں فارمز چاروں جگہ پر پہنچنا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے شرعی جو ہے ایک طریقہ دیکھا نکاح کا کہ کیسے جو ہے وہ نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بات چیت کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل گھر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور طلاق کا حق، ہاں جی، اس کے پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کے پاس ہوتا ہے، اور عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا جاتا۔ منتھلی خرچے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، ساجدہ نے بہت مزے کی بات بتائی ہے کہ شرائط والے پورے کالم کو کراس لگا دیا جاتا ہے کہ شرائط کے ساتھ بدشگونی ہوتی ہے گھر نہیں بستا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے مجھے بتائی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بیوی کو طلاق کے حق دینا، طلاق کا حق نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور اگر دیا جاتا ہے تو اس کے آگے بھی ایک کالم ہوتا ہے جس کو فل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر تو بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے تو کن شرائط کے تحت دیا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ بدعت ہے، کلمے پڑھائے جاتے ہیں نکاح کے وقت، اور پھر کہا جاتا ہے دولہے سے کہ آپ سنائیں کلمے، کہ 6 کلمے آنا آپ کو ضروری ہے، اور اس کو نہیں پتا ہوتا تو یہ بھی ایک جو ہے اس کے لیے ایک مذاق اڑانے والی ایک بات بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے دولہا یاد کر رہا ہوتا ہے یا دلہن یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اگر مولوی صاحب نے ہم سے کلمے سن لیے۔ اچھا، یہ جو نکاح ہے یہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا بالغ ہونے پر ہی نکاح ہو سکتا ہے یا بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بلوغت سے پہلے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی بالغ ہو گئی اور اس کو یہ نکاح قبول ہی نہیں ہے، رضامند نہیں ہے، تو وہ چاہے تو نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں نے صرف اس کو ایڈ کیا ہے۔
اچھا، شرائط والے میں آپ نے دیکھا کہ افشاں عمران بتا رہی ہیں کہ گولڈ اور پراپرٹی لکھوائی جاتی ہے، اور جو ہے آج کا جو گھر کا بھی لکھوایا جاتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، واقعی ایسے ہی ہے. اچھا، یہ تو ایک جو مطلب شرطیں ہیں کچھ اس طرح لکھی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ لڑکی کو ماہانہ خرچ دے گا، یہ لکھوایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اماؤنٹ بتائی جاتی ہے اتنا خرچ جو ہے وہ لڑکی کو دے. اور کہیں پہ شرط لکھی بھی ہوتی ہے لڑکی اگر پڑھ رہی تھی اور بیچ میں نکاح ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو شوہر ہے یہ بیوی کو پڑھنے سے نہیں روکے گا، یعنی وہ پڑھتی رہے گی. اور کہیں 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 جو ہے وہ بڑی خطرناک شرائط بھی لکھی جاتی ہے کہ اگر تو مرد دوسری شادی کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنی پینلٹی جو ہے وہ دینی پڑے گی، پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بھی، اگر تو طلاق دے گا تو بھی اتنی وہ جو ہے وہ پینلٹی دے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کو، ایسی شرائط آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں؟ جی جی، 10,000 تو بالکل ایک پیٹ ایک خرچہ ہے نا، جو سب بتاتے ہیں کہ 10,000 ہی دینا ہے، منتھلی وہ دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، اور پراپرٹی بھی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیئر کرتی چلوں، کبھی کبھار آتا ہے نا مائنڈ میں کہ کیا یہ والی شرط جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور اگر ایسی شرط لکھی گئی اور خدا نخواستہ نوبت طلاق تک آ گئی تو کیا ہوگا؟ کیا مرد جو ہے وہ پابند ہوگا وہ والی پینلٹی پوری کرنے کا؟ ٹھیک ہے، اور پھر دوسری جو ہے کہ یہ والی شرط ہے کہ اگر دوسری شادی کرے گا تو اتنے پیسے پے کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، بیچ میں یہ والا بھی ایک جو ہے سلسلہ چل اٹھا تھا کہ بیوی کی دوسری اگر شادی کرنی ہے تو بیوی کی مرضی بھی ضرور ہونی چاہیے، یعنی وہ اگر اجازت دے گی تو دوسری شادی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس پہ کافی زیادہ اس پہ بحث چلی تھی. پھر یونین کونسل میں جو نکاح فارم ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ کالم بھی رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، ایسا ہی کچھ تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو بیوی کی اجازت لازم و ملزوم ہے تو کوئی مرد کیا دوسری شادی کر سکتا ہے؟ ایسا مرد تو کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتا. بالکل افشاں، ہسبینڈ کو جیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں آپ لوگوں کا کانسیپٹ اتنے اچھے سے انشاءاللہ کلیئر کروں گی نا کہ آپ کو بہت آسانی ہوگی یہ والی شرائط جانچنے میں کہ کون سی شرط صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. یہ جو شرائط ہے نا یہ جائز ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں شرائط رکھی جا سکتی ہیں. شرائط پہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں کافی بار بتایا کہ یہ شرط لگانا جو ہے یہ جائز ہے. کیسی شرط؟ جو شریعت کے اکارڈنگ ہو. کہ آپ یہ والی کوئی ایسی شرط رکھ لیں، روزہ رکھ لیا آپ نے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں طبیعت خراب ہو جائے گی تو میں روزہ کھول دوں گا. ٹھیک ہے، اور وہ نفلی روزہ ہے اور اس کو آپ بعد میں پورا کر لیتے ہو، یا رمضان کا بھی روزہ اور آپ نے رکھ لیا، طبیعت اتنی خراب ہو گئی، شریعت اس میں سختی نہیں کرتی اتنی کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے پھر بھی آپ روزے کو جو ہے وہ کنٹینیو کرو. اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں میں بھی آپ شرائط جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. جی سادہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا کہ لڑکی کو ماہانہ خرچ دے گا، بالکل جائز شرط ہے. ماہانہ خرچ اس کو دینا چاہیے نا. ٹھیک ہے، اور تھوڑا دے زیادہ دے لیکن خرچ دے، کیونکہ لڑکی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ کہے کہ میں ساری چیزیں پوری کر رہا ہوں لیکن میں اب پیسے نہیں دیتا. مطلب کیوں پیسے نہیں دیتے نا آپ عورت کی کچھ ایسی ذمہ داری، مطلب کچھ ایسی ضروریات ہو سکتی ہیں نا جس کے لیے اس کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے، وہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، آپ اس کو دیں پیسے، وہ جہاں مرضی چاہے خرچ کرے، اپنے کوئی لباس پر، اپنے کوئی اچھے جوتے پر، کیونکہ یہ چیزیں شریعت میں منع ہی نہیں ہے. ہم فضول خرچی، اسراف، یہ چیزیں منع ہے، لیکن کوئی ایسی ضرورت ہو سکتی ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے اس کو پورا کرنا چاہے، تو اس کو لازماً ماہانہ خرچ جو ہے شوہر کو دینا چاہیے. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے پڑھائی سے نہیں روکے گا انسان، تو اگر تو وہ دینی تعلیم ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایسی تو شرط ہونی ہی چاہیے. لیکن جہاں تک دوسری شرائط کا تعلق ہے نا کہ دوسری شادی کرے گا تو یہ والا یہ پینلٹی پے کرے گا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ طلاق دے گا تو یہ ایک چیز ہر عورت اپنے مائنڈ میں رکھے کہ یہ چیزیں ہماری شریعت میں ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کی اجازت دی ہے. مرد کے لیے 4 شادیاں ہیں. ٹھیک ہے، 2 بھی نہیں، کتنی ہیں؟ 4. افورڈیبلٹی پہ ہے. اور اگر وہ انصاف نہیں کرے گا بیچ میں
دونوں کو ایک جیسے نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ جب قیامت کے دن اٹھ کے آ رہا ہوگا نا، اس کا ایک سائڈ جھکی ہوئی ہوگی، جیسے کہتے ہیں کبڑا. کوئی انسان کبڑا ہو کے چلنا پسند نہیں کرے گا، وہ بھی آخرت والے دن. تو اس کو چاہیے کہ وہ دونوں بیویوں کے بیچ میں جو ہے وہ ایک جیسا معاملہ رکھے. ایک کو کچھ لے کے دے رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، دوسری کے ساتھ بھی کرے. جیسے ایک کا خیال رکھ رہا ہے دوسری کا بھی رکھے. ہاں، محبت والا میٹر اس پہ اس کا اختیار نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کے لیے وہ دل میں زیادہ محبت محسوس کرتا ہو، دوسرے کے لیے اتنی نہ کرتا ہو، لیکن بنیادی جو ضروریات ہیں اور بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ دونوں کو ایک جیسی دے. ایسا نہیں ہو ایک کو پنکھے کے نیچے سلایا ہوا ہے، ایک اے سی کے نیچے سو رہی ہے. تو ہر انسان کو اپنی آخرت میں اپنے جو احتساب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوگا اس سے ڈرنا چاہیے. باقی رہا معاملہ یہ پینلٹی کا، تو شریعت نے یہ پینلٹی نہیں رکھی ہے. وہ دوسری کرے تیسری کرے، آپ کو وہ پیسے نہیں دے گا، کیونکہ وہ آپ کو حق مہر دے کر لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر طلاق دے گا تو اب آپ دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی، آپ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز کا معاملہ اس نوبت پہ آ چکا ہے کہ یہ اتنا پیارا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہم نے دیکھا کہ کتنا پیارا نکاح کا خطبہ تھا. ٹرانسلیشنز پڑھی، پھر ہم نے آیات پڑھی. اتنا یہ پیار آتا ہے ان ساری آیات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا احکام جو ہے وہ نازل فرمائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا پڑھنے کے بعد، پھر حدیث پڑھنے کے بعد، اور پھر جو نکاح کے فارم پہ سائن کرنے کے بعد، کوئی اس ٹائم یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ ہم سے یہ والا رشتہ ہمارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے طلاق دینے والا کہ جب بالکل ہی معاملات سلجھ نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ یہ ساجدہ نے جو کہا کہ دھمکی دیتے ہیں، نہیں، دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے نا کہ آپ بستے رہیں، آپ کو کوئی مائیکا لال، کوئی تعویذ، کوئی جادو آپ کو اپنے شوہر سے الگ نہیں کر سکتا. اپنے دل میں اپنے ذہن میں بٹھا دیں، کوئی سسرال والا، کوئی ساس کتنی بڑی اتھارٹی رکھتی ہو، وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے طلاق نہیں دلوا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں، اللہ نے یہ معاملہ اگر رکھ دیا آپ کے نصیب میں کہ آپ کو اللہ نہ کرے طلاق ہی ہونی ہے، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر چاہے آپ کسی کے پاؤں بھی پڑ جائیں. ٹھیک ہے؟ پھر یہ معاملہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے یہ مقدر کر دیا. اور اگر اللہ نے مقدر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر دنیا کچھ کرتی رہے، اپنا عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. کوئی انسان جو میاں بیوی کے بیچ میں درار لانے کی کوشش کرے کہ ان کی آپس میں نہ بنے، ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، یا ان کی طلاق ہو جائے، یا لڑکی خلا لے لے، شیطان کا یہ کام ہے. وہ کسی انسان کا یا کسی مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو عقائد جو ہے وہ بہت اسٹرانگ رکھا کرے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی کتنے ہی، اب میں نے یہ بہت بات سنی ہے کہ جی تعویذ ہو رہے ہیں، تعویذ ہو رہے ہیں. آپ کو تعویذوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کبھی کوئی تعویذ دیکھے نا، اپنے گھر میں اٹھا کے اس کو چولہے میں پھینک دیا کرے. ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی چیز دیکھیں اس کو دیکھ کے خوفزدہ نہ ہوا کرے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ کی ذات نے آپ کی مقدر میں وہ تکلیف لکھی ہے تو پھر آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، وہ ٹلے گی نہیں. آپ اللہ سے توبہ طائب کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ٹل جائے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کسی کے پھینکے ہوئے کاغذ میں کوئی اتنی طاقت ہی نہیں ہے. نہیں گھبرایا کریں. جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ یہ سارے میٹرز دیکھتی ہوں گی اپنے گھروں میں، اور خاص طور پر دیکھتی ہوں گی کہ ان کے شوہر کی ان کی آپس میں بڑی اچھی بن رہی ہے، اچھا ماحول چل رہا ہے، اچھا نظام چل رہا ہے، لیکن اچانک سے کسی لگائی بجھائی کا شکار ہو گیا. تو یار، آپ لوگوں کے پاس وہ جو دعا ہے، مجھے اس وقت نام آیت کا یاد نہیں ہے، ربنا حب لنا، ربنا حب لنا من ازواجنا. ٹھیک ہے؟ یہ والی جو آیت ہے اس کو گوگل کیجیے گا، ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہر عورت کو یہ آیت پڑھنی چاہیے اپنے لیے کہ جو ہمارے جو ازواج ہیں اور ہماری جو اولادیں ہیں، اللہ پاک ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ سے جو دعا مانگتا ہے نا، اس کی وہ دعا ہر صورت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور جس کی کبھی قبول نہیں ہو رہی تو اس کی آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے. آخرت کے لیے خوش رہا کریں. ٹھیک ہے؟ آخرت کے معاملات کے لیے خوش رہا کریں. ابھی حدیث ہم جب جتنا بھی دین کو سمجھتے جائیں نا، تو دنیا کی انسرٹینٹی وہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں وہ جسے کہتے ہیں کہ دل میں جگہ بنا لیتی ہے یہ بات کہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپریری ہے. یہاں کی خوشیوں کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا تھکا سکتے ہیں. بالکل صوبیہ بلال، سورہ فرقان کی آیت ہے، مجھے آیت کا نمبر یاد نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کو ہر عورت کو لازمی پڑھنا چاہیے، ہر شوہر کو بھی پڑھنا چاہیے. اچھا، ایک سوال آیا ہوا ہے، اگر مرد جو ہے وہ شادی کر لے سیکنڈ اور بعد میں فرسٹ
کو سیکنڈ وائف کو یا سیکنڈ فرسٹ کو طلاق دلوا سکتی ہے؟ بالکل نہیں دلوا سکتی. یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی ایک عورت کا اب جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسی کو طلاق دلوانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا یہ ایک شیطانی کام ہے. شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کی ایون آپس میں لڑائی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہ کریں یار خدا را، کیونکہ بلا وجہ کوئی کسی کو اس حق سے محروم کر دے، اس کی بھی آخرت میں پکڑ ہوگی، اور جو اس چیز کے لیے اکسا رہا ہوگا اس کی بھی پکڑ ہوگی. بس اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر معاملات میں ڈر جانا چاہیے. چلیں آج کا لیکچر اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید چیزوں کو سمجھیں گے، مزید سیکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیاتی والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.